صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا، تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیتا۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں مسواک کرنے کی اس قدر اہمیت تھی، لیکن امت کی مشقت کے خوف سے اس کو واجب قرار نہیں دیا۔ البتہ مسواک سنت اب بھی باقی ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ جل شانہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک سے منہ کو خوب اچھے طریقے سے صاف کر لیتے۔ ایسے ہی فرماتی ہیں کہ رات کو جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ دن میں یا رات میں جب بھی آپ سوئیں اور نیند سے بیدار ہوں تو مسواک کرنا مستحب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے دانت پیلے ہو رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ پیلے دانتوں کے ساتھ میرے پاس آ گئے ہو، استاقو، جاؤ مسواک کرو۔ بعض علماء نے اس حدیث پاک سے استدلال کر کے مسواک کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسواک کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میں مسواک کی کثرت کی وجہ سے اپنے مسحوروں کو زخمی کر لوں گا۔ ایسے ہی بہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں مجھ پر واجب تھیں اور امت کے لیے سنت ہے، ان میں سے ایک چیز مسواک بھی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا اور مسواک کرنا بھی ہے۔ جیسے مسواک مردوں کے لیے کرنا مستحب ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک مستحب ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المطالب العالیہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ مسواک کو باندھ کر رکھا کرتے تھے، اور عورتیں اپنی اوڑھنی کے ساتھ مسواک کو باندھ کر رکھا کرتی تھیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی مسواک کیا کرتے تھے اور صحابیات بھی مسواک کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ مسواک جہاں سنت ہے وہیں منہ کی پاکیزگی اور صفائی کا سبب ہے، اور خاص طور پر جو لوگ تمباکو، سگریٹ، پان یا کچا پیاز، کچا لہسن استعمال کریں، ان کے لیے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی چیزیں استعمال کرنے والے سے کبھی بات کرنی پڑ جائے یا ان کی بات سننی پڑ جائے تو آدمی انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو نماز مکمل کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ سگریٹ پی کے صرف کلی کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اچھے طریقے سے منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی بدبودار چیزوں کو استعمال کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب مسجد میں آئیں تو اپنے منہ کو صاف کر کے آئیں۔ آپ خود بتائیں کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو اس چیز سے کس قدر تکلیف ہوتی ہو۔ لہٰذا فرشتوں کو بھی اذیت سے بچانا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی اذیت سے بچانا چاہیے۔ آج کل ترقی کا دور ہے، برش آ گئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے برش کر لیا تو اب مجھے مسواک کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، برش کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن برش کرنے سے مسواک والی سنت ادا نہیں ہوگی اور مسواک کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا فقہاء نے اس مسئلے کو تحریر کیا ہے کہ مسواک کے موجود ہوتے ہوئے اگر آپ برش استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ میری مسواک والی سنت ادا ہو گئی تو مسواک والی سنت ادا نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ آپ کے پاس فی الوقت مسواک موجود نہیں ہے اور آپ وضو کرنے لگے ہیں، تو اگر آپ مسواک کی نیت سے اپنی انگلی کو دانتوں پر پھیر لیتے ہیں یا کوئی کھردرا کپڑا دانتوں پر پھیر لیتے ہیں یا کوئی منجن، ٹوتھ پیسٹ یا برش استعمال کر لیتے ہیں مسواک کی عدم موجودگی میں، تو ضرورتاً آپ کو اس صورت میں مسواک کا ثواب مل جائے گا، لیکن مسواک کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں مسواک کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔ مسواک کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ موٹائی میں جو ہماری چھنگلیاں ہے یعنی چھوٹی انگلی، اس کے بقدر موٹی ہو اور ابتدا میں کم از کم ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے، اور کسی بھی درخت کی مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے جڑ ہو چاہے شاخ ہو، چاہے تر ہو چاہے وہ خشک ہو، چاہے میٹھی ہو چاہے وہ کڑوی ہو، کسی بھی قسم کی مسواک ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب تک اس کو سنت طریقے سے پکڑنا ممکن ہو، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو ایسے پکڑیں، اور جب تک آپ مسواک اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں اس وقت تک مسواک کو استعمال کریں، اور جب مسواک اس قدر چھوٹی ہو جائے کہ اس کو اس طریقے سے پکڑا نہ جا سکے تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں اور نئی مسواک بنا لیں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جیسے کہ ہر طرف کرونا وائرس کا شور مچا ہوا ہے، اس سنت کی اہمیت پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے جراثیم ہمارے منہ کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، اور بعض ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے منہ میں 4000 قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام جراثیم اس کے دل کے لیے بہت انتہائی مضر اور جان لیوا ہوتے ہیں، لیکن مسواک کی برکت سے آپ ان تمام جراثیم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کریں، اور علماء نے یہ بھی اس کی فضیلت لکھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ اس کی برکت سے نصیب ہوگا۔ تو یہ چھوٹی فضیلت تو نہیں، یہ تو تمام فضائل سے آگے نکل گئی کہ آدمی کی ساری زندگی کی کوشش اور تگ و دو کس لیے ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمے کی دولت ملے، میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوں، تو مسواک کی برکت سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔